السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اقرا وائس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تے پتا کی کہیں گے کھالا کہاں کوئی رانجا پڑیا ہے کیوں بھائی جنہیں بچارا نہ کھائے کہ روٹی کے قرآن پڑھیا ہے سنت کے خلاف ہے کہ پھر کولوں آدھے نے اور کھا کر قرآن ہی کوئی پیاری شاید نہیں اور کھاتا کیوں نہیں؟ وہ بچارا چپ کر کے بیٹھا ہے ہار کے مولوی کو اور بھائیا تو ہے حدیث ہے نا کہنا پھر حدیث مان لا کہنا کی حدیث کہنا بسم اللہ قرآن دی آیت نہیں کہنا قرآن دی آیت کہنا اگر بسم اللہ پڑھ کے تو پڑھ لینا ہے تو اگوں پڑھ دیا کی ہوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کہ روٹی کھانا کہ اگوں دو چار آتا ود پڑھنا کی تکلیف ہوتی اہل حدیث بولیا آندا مولوی جی یہ بوٹیاں اگے پہ نے بج بج کے جب بکرا ذبح کیتا سی ادو بسم اللہ پڑھ کے نال یاسین پڑھی سی فاتحہ پڑھی سی اور واقعہ پڑھی سی اور الرحمن پڑھی سی آندا نہیں کہندا مولوی جی کیوں کہندا اس واسطے کہ نبی پاک نے نہیں پڑھی اس واسطے کہ نبی پاک نے بولو اب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل حدیث نے سوال کیتا مولوی من گیا کہ میں تا نہیں پڑھتا کہ نبی پاک نے نہیں پڑھی اہل حدیث گدیا کہ تم ہی بسم اللہ تو اگے کوئی صورت نبی پاک کو پڑھنی ثابت کرتے تکبیر مسئلہ کے اہل حدیث اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب سے مغری اسی کے گناہگار یہ باتاں سیدھیاں کرنے ہیں نا کوئی ایسا رکا نہیں بھائی میں جی بات کر رہا سن لو دھیان یعنی میرے ذوق کی کوئی ایسی بات نہیں جی بات کہی ہے میں دس دوں گا انشاءاللہ کہنے طاہر قادری صاحب نے ہی فرمایا کہ 7واں 40واں کوئی نتیجہ نہیں جائے انہوں ایک دن فرمایا سی نہیں جائز ادھر مولوی گل کر رہے اور میں آخیا میں تو ایویں کیا ہوں دسو اور دو خبر کٹیاں ایک دن رب تو ایک دن تائید ساری یار سارے گھر کی گل ہے بڑے مسئلے بڑے جدوں کا وزیر اعلی نو سوال آیا نالے بھی سوال آ گیا ہے ٹھیک بات ہے چھوڑا کہڑے مولوی نہ لے چھڈو نہ گلا میں جی بات سنا رہا اللہ دا قرآن سنو بھائی دھیان نال میں کہنا روح دی غذا بولو رب دا قرآن ہے روح دی غذا اب بولو روح دی غذا بولو کی ہے روح دی غذا کی ہے میرا جی کرتا قرآن تو ثابت کرا کہ روح دی غذا ہے اللہ پاک نے کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا اللہ پاک نے فرمایا جو مومن دے سامنے قرآن پڑھیا جائے او دا ایمان بہتا ہو جاتا ہے او دا ایمان بولو زیادہ ہو جاتا ہے معلوم ہویا کہ قرآن ایسی غذا ہے جس نال ایمان زیادہ ہوتا ہے اور نبی پاک نے کی فرمایا ہے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی قرآن نال بہتا پیار کرتا ہے جو رات کے دن قرآن پیار نال پڑھتا ہے نبی محترم نے فرمایا کہ اللہ رب کعبہ او دیاں بغیر سوال کرن تو ساریاں حاجتاں پوریاں کرے گا یہ قرآن دی آیت کا کمال ہے میری بات نہیں میں کہہ رہا کیونکہ اللہ دے قرآن کی پھر شان کیا کی ہے جدو آدمی قرآن پڑھتا ہے ایمان بہتا ہوں کہ دل وچ نور آ جاتا ہے دل وچ بولو
اور نور کا چہرہ چھڈو دل نور آ جاتا ہے نا. اللہ 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 قرآن پڑھ کے دیکھ ل اللہ کی قسم نوری ملائکہ بھی ٹوک کے بہتے رہے. اللہ دے نبی نے فرمایا جتنے قرآن دی محفل ہے اتنے انبیاء تو میں بات نہیں کر رہا, میں کہنا جڑے ملائکہ نے وہ بھی آ کے چہرہ پا کے آندے نے کہ یا اللہ جڑے تیرے قرآن نو پڑھ رہے نے یا سن رہے نے سب دے گناہ معاف کر دے. کیونکہ اللہ دے قرآن دی قدر ہے کہ نہیں. اچھا ہم تو گل ہی ہو رہے نا, لیکن میں نبی دی حدیث سنونا صحیح بخاری شریف کیونکہ میں اہل حدیث اور قرآن دے بارے آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اور تھوڑے جو بہتر ہوئے جو رب دا قرآن خود پڑھتا ہے تو لوگوں پڑھا ہے. قرآن نے یہ نہیں آخیا تو آگے بڑھتا ہے کیونکہ جڑا قرآن پڑھے تے پڑھاوے وہ بہتر ہے نا. کہ جے قرآن اسمبلی اندر چلا جائے کدی ہوں کی کریے اگے تو مطالبہ کرتے تھا ہوں مطالبہ کرنے جو کہ مل گئے ہوں تو مطالبہ کرنے لگے میں شرم اور بات لکھ لو نوٹ کر لو میں تے مطالبہ کرتا رہا گا تسی بھی کرتے رہو گے نا اور کرتے رہو گے نا. ہیں ہوں کئی میں کی آخا ایک میں ویخیا نمازی بندہ میں کیا جی جھوٹ نہ بولی قرآن پڑے ہاتھ کتنے مور لائی آ اندر سچ بولنا اندر تیر دے مور لائی. ٹھیک ہے نا پھر سانو ہوں کی آدھے آپ کیچے پڑے ہو نا. اور میں تو تمہیں ضرور کہاں گا کہ رب دا قرآن نافذ ہو کے رہے گا انشاءاللہ نافذ. پر کدوں جدوں وڈیریاں دے پیسے مک جاندے انتخاب لڑ لڑ کے بولو انتخاب لڑ لڑ کے ایک تو کئی وہدے نے اگے خیر جماعت انتخاب ہوا سی کروڑوں روپیے جمع ہو گئے سن ایک تو ٹی اے ڈی اے بھی نہیں مل رہا. جھوٹ نہیں بول کئی ایم پی ایم ایل اے بن کے تو پچھتاؤ ڈے نے کی کرتے ہیں آدھے مایا نہیں ملتی اترو ہوں کوئی شہر نہیں ملے ہوں انجی رہو گا جمدیا نو. ٹھیک بات ہے نا. ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے اور ملک قریب ہو چکا ہے اور اللہ دا قرآن کہنا ہے جڑا قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے عمل کرتا ہے وہ دل چ بولو رب دا نور پیدا ہو جاتا ہے اپنے کولوں نہیں آتا. اللہ نے کیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ پاک نے میں ایسا آسمان تو نور کھلیا ہے جو بھی انہوں پڑھے گا وہ کی ہوئے گا بولو وہ دل اندر روشنی پیدا ہو جائے گی. بولو روشنی پیدا ہوندی ہے کہ نہیں. اللہ کہندے نے اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو تمسس نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ پاک نے کہا تھوڑا کام ہے قرآن پڑھنا. اللہ کے لیے میرا کام ہے دل نو نور کرتا. بولے تے دل نو اور دل دا نور آسمان بولو دل دا نور قیامت نو چہرے سے آیا ہوئے گا. پہنا تھی جت گئی نے ان کا ہاتھیاں دے تو بھی اگے جتیاں آ جاؤ رہن دو
ہوں تھی ماشاءاللہ انتخاب لڑ کے جت گئی ہوں ہسو نہ میں جو کیا تھا ٹھیک ہے. ہاں جی بات سن لو دھیان نال. اسی ہار گئے تھے ساری گل سن لو. اسی گل کی کہہ رہے ہیں جڑی بڑی چنگی گل ہے جڑا اندر دا نور ہے. اللہ نے فرمایا جڑا اندر دا نور ہے قیامت نو چہرے سے آیا ہوگا. بولو قیامت نو. اور قیامت نو قرآن کہندا میں نہیں کہندا. اور نوری کی کہیں گے اور بشر کی کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن آدمی جدو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے وہ سامنے برائے کرم اس بات کی وضاحت کریں. ایک طرف آپ علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام میں اور سربراہ مملکت نہیں بن سکتی اور دوسری طرف اپنی جماعت کے جنرل سیکرٹری نے حلقہ فلان قصور اور دیگر حلقوں میں اسی عورت کی پارٹی کی حمایت کی ہے. اصل بات ہے پتہ گل کی ہے جدوں کوئی آدمی تحقیق نہ کرے ادو یہ حال. ایسا کسی مقام سے بھی میری جمعیت نے پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کی. جنہوں جو سے میرے بات گل کر میں صاف کرنا جنہوں ضرورت ہے میں صاف کر. ایک ہوتا انفرادی فیل ایک ہوتا جمعیت کا فیل. ایسا کسی مقام سے بھی پیپلز پارٹی کی نہیں حمایت کی تھی جنہوں ضرورت بات کر. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد يا ايها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق اللہ علیہ. حضرات میرے تو قبل بھی میرے عزیزہ اور میرے ساتھیوں نے عظمت قرآن بیان مضمون کیتا ہے کیونکہ مضمون کا اشتہار یہ ہوئے اللہ پاک دے قرآن دی شان اور اللہ دے قرآن دی عظمت اللہ دے قرآن دی عزت اللہ دے قرآن دی تعظیم وہ دی صرف ایک بھی وجہ ہے کہ جتنی ہستی آلہ ہوئے وہ دی بات بھی اونی آلہ ہوندی ہے وہ دی کلام بھی آلہ ہوندی ہے. اہل حدیث کے نزدیک اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ دی ذات اندر وہ دی صفات اندر وہ دے نامہ اندر وہ دے علم اندر وہ دے تصرف اندر وہ دی قوت اندر وہ دی قدرت اندر
کوئی آدمی شریک نہیں. لہذا جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دی ذات سب تو اعلی ہے، آپ دی بات بھی سب تو اعلی ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھو، ایک دفعہ ایک عیسائی نے سوال کیتا کہ حافظ صاحب اسی اللہ دے قرآن نو اگر رب دی کلام نہ منیے تو تانوں ساڈے تے کی اعتراض ہے؟ میں کیا تسی جھوٹ بولو؟ کہنے لگے پھر بھی کوئی اعتراض ہے؟ تھوڑے کو دلیل ہے کوئی کہ قرآن رب دی کتاب ہے؟ میں کیا قرآن دے پہلے فرق سے، قرآن دے پہلے صفحے سے کسے مصنف دا نام دکھا دے. بولو کسے مصنف دا نام تو کو کم دی ایک بھی گل یاد کر دو نا. بولو قرآن دے پہلے ورقے سے کسے مصنف دا نام. میں کیا تہاڈیاں انجیلاں دے پہلے ورقیاں سے انہاں دے مصنفین دے نام درج نے، لیکن اللہ دے قرآن دے پہلے صفحے سے اتنے کی درج ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اللہ پاک نے فرمایا ایک کتاب کتوں آئی ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین تنزیل من الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے فرمایا ایک کتاب رحمان والوں آئی ہے. بولو کتوں کتاب آئی ہے؟ یہ رحمان والوں. میں کیا ساڈے مسلمانوں کو یہ دلیل ہے کہ رب دی کتاب جڑی ہے یہ مصنف کوئی ہو سکتا، یہ تفاسیر لکھی جا سکتی نے، یہ ترجمہ کیتا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی مصنف نہیں، یہ رب دی کتاب ہے. اور دوسری بات یاد کر جو اگرچہ کو عربی ہے، اگرچہ کو عجمی ہے، اگرچہ کو بلوچستان دا ہے، اگرچہ کو سندھ دا ہے، اگرچہ کو انڈونیشیا دا ہے، اگرچہ کو عربی ہے، اگرچہ کو عجمی ہے، کوئی بھی ہے، سب دی کتاب ایک ہی ہے. بولو سب دی کتاب یہ رب دا خاص انعام ہے کہ دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جو پوری کائنات واسطے مشترکہ ہو. اگر رب دا انعام ہے تو رب دی کتاب واسطے دے. کیوں بھائی یہ ساری کائنات واسطے کتاب کلی کافی ہے نا. میں تو کہاں گا کہ اللہ دے قرآن میں اللہ نے کی فرمایا خود، کیونکہ رکے بار بار آئے نے کہ رب دا قرآن بہت پڑھیا. سننا چاہتے ہو نا کہ میں انشاءاللہ ہوں قرآن میرا قرآن ہی پڑھی جانا. پتا کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ تو سیاسی گل نہ ہو جائے. جانتے ہو نا تاکہ سارے کو کتنے مولوی سیاسی گل کرے ٹھیک ہے نا، پر جی قرآن ہی سیاست کی گل کر دے پھر پہ کرتا ہوا نا. اب بولو نا پھر تو میں کر سکنا نا. اور سارے بولو نا پھر تو میں تیری بات کر سکنا نا، تبصرہ کر سکنا نا. اللہ پاک دے قرآن تے غور کرو. بارہ جمہوری دور تاری رائے نہ چلے گا انشاءاللہ وزیر. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اعلان کر کے کہنا جے کہہ کے مسئلہ واضح کرا میں گناہگار طالب علم اور علماء دا خادم اعلان کر کے کہنا کہ مسلک اہل حدیث للکار کے کہنا ہے اور یہ مسلک اہل حدیث دی پکار ہے کہ کوئی ماں دا لال مسلک اہل حدیث اندر اللہ دے قرآن دے خلاف اور نبی دے فرمان دے خلاف بات دکھا دے اور ساری نماز اندر اور سادے طریقے اندر اور سادے عقیدے اندر اگر عقیدہ ہے تو اللہ دا قرآن ہے اور نبی دا فرمان ہے. اگر طریقہ ہے اللہ دا قرآن ہے اور نبی پاک دا فرمان ہے. اللہ پاک دا قرآن بھی اللہ اور جدے قرآن نازل ہویا وہ بھی اور جو قرآن لے کے آیا وہ بھی اور جن نے قرآن کر لیا وہ بھی. اللہ پاک نے خود کیا نا
فرماندے نے جن نے قرآن گھلیا کی ہے الحمدللہ رب العالمین، جنہ قرآن کھلیا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جڑا قرآن لے کے آیا ہے نزل بہ الروح الامین، اور روح الامین لے کے آئے نے، اور جتے قرآن نازل ہوا جس بستی میں شروع ہوا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ٹھیک بات ہے نا؟ اور جی قرآن نازل ہویا ہو کی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اہل حدیث بھی ہو چاہتا نا کہ اس ملک اندر اللہ دا قرآن نافذ ہے، اور نبی پاک دا بولو اور گج کے بولو نا اللہ دا قرآن نافذ ہے، اور نبی پاک دا فرمان بھی نالے، اور لکھ لو نوٹ کر لو کہ جس حکمرانہ نے اللہ دے قرآن نال بے وفائی کی ہے اور نبی پاک دے فرمان نال بے وفائی کی ہے اور زندہ ہو بھی نہیں رہے، اور جو اس ملک دے عوام نال بے وفائی کریں گے اور دھوکھا کریں گے اس ملک اندر زندہ ہو بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو بھی دھوکھا کرتا ہے کدی زندہ کدی بولو سچ دی موتے مر سکتا، بڑے لوگ فوت ہوئے ہیں لیکن علامہ دی موت اجے بھی یاد آ رہی ہے، بولو جسانی دی موت اجے بھی، تو میں عرض کر رہا اللہ دا قرآن، اللہ دے قرآن دا ادب کی ہے، توجہ نہ بات سننے والی ہے، اللہ دے قرآن دا ادب، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ پاک نے فرمایا جدوں بھی میرا قرآن پڑھیا جائے جے دھیان نال سنیا کرو چپ کر کے، شور کرنا جائز تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے۔ کئی لوگ اس ادب دی یاد تو حالانکہ قرآن دے ادب دی یاد سی اور تقاضا بھی ادب ہوئی ہے کہ خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں امر واقعہ ہے، یہ قرآن پاک دی آیت ادب واسطے سی، پر کئی مولویاں نے یہ آیت لاگو کر دیتی ہے فاتحہ واسطے، بولو ٹھیک ہے نا؟ اور بولو جی کنڈا کر جا نہ لگتا، بات سمجھا دوا نہ لگتی، اللہ پاک دے قرآن نے کیا نا کہ جدوں بھی قرآن پڑھیا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور دھیان نال قرآن سنو اور شور نہ کرو۔ کئی اہل علم آندے نے کہ تسی شور کیوں کرتے ہو؟ میں کہتی اسی کہڑا شور کرنا، کہنے جب امام جو نماز پڑھاؤں ہے تو تسی مگر قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ کیا فاتحہ قرآن میں اگے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ میں کیا بات اینی ہولی ہے کہ جدی حد کرو، کوئی اہل حدیث امام ہو، کوئی دیوبندی امام ہو، کوئی فریضی امام ہو، کوئی بھی امام بنے، جڑا بھی امام بنے گا قرات اچھی کرے گا نا، بولو کرے گا نا، جڑا مغرب آ کے نماز نیچے گا وہ کی آکھے گا؟ بولو نا، آخو نا، اے اللہ اکبر آخو نا کہ قرآن کا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور قرآن کا مولویو وَأَنصِتُوا، تو دور کا نماز فرد پچھے امام دے منہ طرف قبلے شریف، یہ بھی آخ لے، اللہ اکبر بھی آخ لے کہ انصتوا دے کوئی فرق نہیں دیتا، کوئی مہانگا لال جب تک اللہ اکبر نہیں آکھے گا نماز نیچے گا امام دے مگر کہندا جی ایک تاں جاد نبی پاک نے آکھی ہے، تو میں کہا فاتحہ بھی آپ نے پڑھائی، اور بولو ٹھیک ہے نا، اے مسئلہ حل کر جاواں، اج میں انشاءاللہ کرنا قرآن تو قرآن نال حل،
کریا بھی یاد رکھو یہ نواں انداز ہے. اب مسئلہ فاتحہ حل کرنا ہے قرآن وچوں بولو قرآن نال ہی کر دوں نا حل. کوئی کہے گا کہ آگے صاحب قرآن میں چاہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ نبی پاک نے بھی آخیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ فاتحہ بغیر نماز ہوگی. بولو سورہ فاتحہ بغیر نماز ہوگی. اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آگے صاحب یہ قرآن کی آیت حدیث کے خلاف ہے یا حدیث قرآن کے خلاف ہے. لہذا یہ مسلک سن لو جڑی حدیث قرآن کے خلاف ہوے وہ قابل عمل نہیں. میں اعلان کر کے کہنا یہ مولوی کی اینی بوٹی گل ہے نا جہاں جواب نہ دے کے جانا جانا انشاءاللہ. انتہائی غلط بات ہے. کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی نہیں. کوئی بولے صحیح حدیث قرآن کے خلاف اور گج کے بولے نا کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف. بھائی باہر کی بات ہے. بھائی باہر کی باتیں نہ کرو میری بات سن لو. اپنی گلا نہ کرو میری گل سن لو. میں اعلان کر رہا کہ اور میں تمہیں کہنا کہ مسئلے بھی یاد کر لو نا انشاءاللہ. اگر میں واضح بھی کروں گا انشاءاللہ. اب گل سمجھا کے جاؤں کہ قرآن پاک کی آیت کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی کیونکہ ہو گئے نبی کہ قرآن کے خلاف گل کرے اور تینوں 1400 سال بعد پتا لگ گیا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. نہ ابو بکر نے آخیا نہ عمر فاروق نے آخیا اور نہ عثمان غنی نے آخیا نہ حضرت علی نے آخیا نہ ابن عمر نے آخیا نہ طلحہ صغیر نے آخیا رضوان اللہ علیہ مجمعین. کہ مولانا کسی کیوں فرماتے ہو کہ قرآن کے خلاف. ایک بات کبھی یاد کرو انشاءاللہ. اگر آج مسئلہ یاد کر جو بڑا فنے کا مولوی بھی تے سامنے آ نہیں سکے گا. اج بات یاد کر دے دھیان نال بڑے سلوک نال بڑی محبت نال اس بات سے غور کرو. میں چند حدیثاں پیش کرنا کہ چند قرآن دی آیات پیش کرنا کہ میں کہنا کہ قرآن دی آیت دی شرح نبی دی حدیث ہے. بولو قرآن دی آیت دی شرح کی ہے اور نبی دی حدیث ہے. مثلا اللہ پاک نے کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ فرماندے نے ایماندارو جدوں بھی جمعے دا ٹائم ہوئے تے کاروبار چھڈ کے اذان سن کے تے کام چھڈ کے مسیح تے آ جاؤ. یہ کنے آخیا؟ بولو کنے آخیا؟ رب دے قرآن نے آخیا نا. تے نبی پاک نے فرمایا بیمار بھاویں نہ آئے مسافر بھاویں نہ آئے عورت بھی اگرچہ نہ آئے یعنی فرض نہیں اور قیدی بھی بھاویں نہ آئے. کیا قیدی بے ایمان ہے؟ بولو مسافر کا ایمان کوئی نہیں. کہ اللہ کے کہیں گے کہ تیرا بھی ایماندار ہو وہی آئے کہ نبی پاک نے خلاف نہ پاوے نہ ہو. ساری حال جڑی حدیث ہے قرآن کے خلاف ہے لیکن حقیقت یہ قرآن کی شرح ہے. اب بولو نا قرآن دی. تیرا مولوی ایک آیت پیش کرے تو 10 آیات پیش کر. دنیا اصلیت کیا نظر ظاہری حال یہ قرآن کے خلاف ہے لیکن حقیقت نے بولو قرآن دی. اللہ پاک نے کیا انما حرم علیکم المیت والدم. یہ مومنو ساڈے تے مردار بھی حرام ہے اور بولو خون بھی حرام ہے. یہ کنے آخیا؟ قرآن نے کیا. اور میں کہنا کئی بڑے بڑے مولوی ہو جو بھی کام
علماء کرام دی تواضع دی خاطر یہ چند باتیں میں پیش کر دیا. کبھی سن جاؤ. میں اعلان کر کے کہنا کہ اللہ نے فرمایا مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے. کہ نبی پاک نے کیا عمل میں تمام وہ امت تمام دو مردار بھی حلال نے اور دو خون بھی حلال ہے. ایک مچھلی مردار بھی حلال ہے. اب بولے مچھلی مردار حلال ہے. مردار مچھلی حلال ہے. تے مکڑی بھی مردہ تے کلیجی بھی وہ خون تے تلی بھی. اللہ تے کہتے ہیں کہ سارے خون حرام نے. اللہ تے فرما رہے ہیں کہ سارے ہی مردار حرام ہے. کہ نبی پاک دو جائز کر رہے ہیں اور تیری عقل کے مطابق اے حدیث قرآن کے خلاف ہے. لیکن مسلک اہل حدیث کے مطابق اے حدیث اللہ کے قرآن کی آدھی شرح ہے. کیونکہ آپ جسو ٹھنڈ پی ہے کہ نہیں بات سنا اور سچی گل کرو تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. جی کسی مولوی نے دھندا پائے تو ہل سکے گا بولے کبھی ہل سکتا اللہ کے فضل و کرم نال. اگر اجے بھی سمجھ نہیں آئی اللہ پاک نے کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اللہ پاک نے فرمایا ایماندارو جدو بھی نماز پڑھو پہلو وضو کر لو. جدو نماز کا ارادہ کرو بولو پہلے کھل کے بولو پہلے وضو کر لو. اب مولویو دسو مینو اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ پہلے وضو کر لو اور نبی پاک نے فرمایا اگر زور کا وضو کہنے اور یقین ہے کہ اس وضو میں اثر بھی پڑھ لو. اگر اثر کا وضو کہنے تو وہ شام بھی پڑھ لو. جی میں تیری گل منا تو حدیث قرآن کے خلاف ہے. اگر میں اہل حدیث مناوا تو حدیث اللہ کے قرآن کی آیت کی شرح. مراد اسلام حافظ محمد عبداللہ تک سے پوری. کیوں بھائی جی یہ ہوں کی ہو کیا سمجھو نا گل. ہوں قرآن کی یاد کرو فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ پاک نے فرمایا جب قرآن پڑھیا جائے اور چپ کر کے سنو رولا نہ پاؤ. اللہ آندا باقی قرآن نہ پڑھو کہ نبی نے کیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی. لہذا باقی قرآن نہ پڑھو. امام مگر فاتحہ پڑھتے رہو. جب فاتحہ نہیں پڑھنی پھر مچھی بھی نہ کھا. جی فاتحہ نہیں پڑھنی پھر آخ مسافر نو جمعہ معاف نہیں. جی فاتحہ نہیں پڑھنی پھر آخ میں پوچھنا چاہنا پھر اگر فاتحہ نہیں پڑھنی تو جن میں کارڈ پیش کیتے ہیں ایک دور کر کے دکھا. اور معلوم ہوا اہل حدیث مسلک ہے جو رب کا قرآن بھی مانتے ہیں اور نبی پاک کا فرمان بھی مانتے ہیں. کیونکہ یہ شکار دور ہوا کہ نہیں بولے شکار دور ہوا کہ نہیں. اللہ کے فضل و کرم اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلان کر کے کہنا کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن دی قرآن ہے نا. میں اعلان کر کے کہنا تھوڑے سے وقت اندر پھر آدمی فاتحہ نہیں پڑھتا اگرچہ امام ہے اگرچہ مقتدی ہے اگرچہ بہ کے پڑھے اگرچہ کھلو کے پڑھے اگرچہ مکے پڑھے
چاہے مدینے پڑے اور چاہے فرد پڑے چاہے نفل پڑے جب تک فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز نہیں ہوں جنوں جرت رکاؤ کر لے جواب نہ گیا اللہ پاک نے قرآن کو ثابت کیتا ہے اصل والے حدیث ہو نہیں مینو آدھے نے اللہ کا قرآن میں کہنا قرآن اینا پڑھی جائیے مکدا اللہ کا قرآن گیا کنا کول پہلو گیا چودھریاں کول چودھریاں کی آخیا اجے بیٹھا رو قسم خان دے باری دیکھا جائے گا پھر قرآن آیا مولویا کو چلو اجے مولوی نے معاف کر دینا پھر قرآن آیا مولویا کو یہ آخیا جمیرا ہٹا لیں گے اب بولے نا یہ آخیا جمیرا ہاتھ وہ تیجا ساتواں 40واں آ لیں دے پھر قرآن گیا اسمبلی اندر یہ آخیا امریکہ نو پوچھ لیں اب بولو امریکہ نو اب بنا پاکستان اور قانون نافذ کرنا امریکہ نو پوچھتے یا بیرونی طاقتوں نو پوچھتے اہل حدیث کا موقف سن لو جو اللہ کا قرآن نافذ نہیں کرے گا نبی دے فرمان دی بغاوت کرے گا اہل حدیث ان حکمرانوں کی بغاوت کرتا رہے گا حدیث پاکستان اور پھر ماشاءاللہ بھائی کو گل کرنی بھی چاہیے وقت دی وزیر اعظم نے بھی آخیا اپنی پریس کانفرنس اندر اس ملک میں بڑے بڑے اچھے لوگ شہید ہوئے جہے علامہ احسان ظہیر بھی شہید ہوا ہے جب وقت دی وزیر اعظم نے کیا ہے کہ اس ملک میں آمریت کے دور اندر حضرت علامہ احسان ظہیر ظالمانہ طور پہ شہید ہوئے نے جب وقت دی وزیر اعظم اس بات نو تسلیم کر چکی ہے کہ ظالمانہ طور پہ شہید کیتے گئے تو اہل حدیث یوتھ فورس اور جمعیت اہل حدیث کراچی کو لے کے خیبر تک مطالبہ کرتی رہے گی کہ علامہ دا کے ساتھ لے کے دکھاؤ ورنہ تہاڈا بھی مقابلہ کرتے رہا بولو کیوں بھائی ٹھیک بات ہے نا اور مطالبہ تو کرنا جائز ہے نا مطالبہ کرنا جائز ہے نا انہوں نے جی عورتیں بچ گئی سیاسی گل کر رہا ہوں تھی آدھے عورتیں بچ گئی نے آپ کا سہانا دی فخر امام نو بچے تو خدا اسمبلی میں جانے ہاں جی بچے تو خدا اسمبلی ملے پوچھتا آدھے راہ حافظ جی یہ عورت سربراہ بن سکتی ہے میں کیا ووٹ تم پا کے آیا کہ میں پائے بولو نا کہنا عورت سربراہ بن سکتی ہے اور میں کیا ووٹ تم پائے کہ میں پائے نے یارو یاد کر لو تو سارے ووٹ پائے نا طارق الحفیظ صاحب نے پائے جے نا رات کرے کرو جن نے پائے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہ پائے نے ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے اور جمعیت اہل حدیث کا سکہ جم کے رہے گا اور علامہ صاحب کیا کرتے سن رحمت اللہ علیہ کہ اگر اسی انتخاب نہیں لڑیں گے یا لڑیں گے اور جدھر پار پاؤں گے پارا ہو کے رہے گا ایک بات ہے نا بار اللہ کا قرآن گیا حاکموں پر کہ میں کہنا اگر
اسمبلی اندر اب میں کیا سی پیچھے گئے کہ تسی لوگ تھانے میں جاندے ہو کلاشن کوفاں لے کے اسی جاواں گے رب دا قرآن لے کے بولو رب دا اسمبلی اندر کلاشن کوف کم کر سکتی اور تھانے اندر کلاشن کوف کم کر سکتی اور امن قائم کر سکتی اگر ملک اندر امن قائم ہو سکتا ہے تو صرف اور میں حیران ہے اس گل چو اس ملک اندر اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو اللہ دے قرآن نال ہو سکتا ہے اور نبی دے فرمان نال ہو سکتا ہے میرا قرآن میں پڑھ دینا یہ زیادتی ہوئی تو میں ذمہ دار ہاں اللہ دے قرآن نے کیا کیا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ فرماندے نے جو میرا قرآن حاکم نافذ نہیں کرتا کہہ دو حاکم ظالم ہے کہہ دو حاکم ظالم ہے جے مولوی میری بات کا غصہ نہ کرو جے صوفی میری بات کا غصہ نہ کرو یہ سرمایہ دار میری بات کا غصہ نہ کرو تو میں اعلان کر کے کہنا اگر صدر ضیاء الحق اللہ کا قرآن نافذ کر دیندا نبی دا فرمان نافذ کر دیندا تے ملک دے ایڈے حالات کدی خراب نہ ہوندے جو میری مخالفت کرتا کرے لیکن میں اعلان کر کے کہنا پتا ہے کیڑی مسجد ہے جتھے میرا علامہ جلسے کرتا رہا آ کے جانتے ہو نا تو مولانا تھا پتا ہے نا 5 جلسے اس مسیح سے آ کے کتنے نے مولانا علامہ صاحب نے قادر رحمت اللہ علیہ یقین جاننا کہ میں اپنے کسی بات کا اظہار بھی نہیں کیتا میری انتہائی عزیزہ پرسوں فوت ہوئی ہے لیکن میں پھر بھی آج حاضر ہو گیا صرف اس مناسبت نال کہ علامہ اقبال کلونی ہے نا کی ہے کھول کے بولو علامہ اقبال یہ علامہ اقبال کلونی ہے یہ علامہ عرفان بھی ہوگا کیا بھی ابھی ہے علامہ اقبال کلونی کہ جلسہ کون کرے علامہ احسان جلسہ کرتا رہا نا کدی یہ بھی تقابل میں کدی کدی کرنا ہونا کدی میری بات سمجھانا ہونا یوتھ فورس کا نوجوان میرے نال جا رہا سی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی قبر کے دونوں گزرے مینو کہنے لگے کہ عابد صاحب اے علامہ اقبال کی قبر ہے میں کیا ہے علامہ اقبال ہے میرے یار کا نام علامہ احسان سی لفظ اقبال سے غور کرو اور لفظ احسان سے غور کرو اقبال سے کئی ہوا کرتے ہیں پر احسان کوئی کو ہوا کرتا ہے میں نے کہنے تھے میں کیا سوچ کرو علامہ اقبال بھی پیدا ہوا سیال کوٹ اندر اور علامہ احسان بھی پیدا ہوا سیال کوٹ اندر علامہ اقبال جوان ہو کے آج لاہور آ گیا اور علامہ احسان بھی جوان ہو کے لاہور آ گیا علامہ اقبال اپنی طبی موت نال فوت ہو کے بادشاہی مسجد دے مینار دے سائے تلے دفن ہویا علامہ احسان رب دا قرآن پڑھ کے شہید ہو کے مسجد نبوی دے مینار دے سائے تلے دفن ہویا کیوں بھائی علامہ احسان ہے کہ نہیں یہ بات اور اللہ کا قرآن جو سننا دینا کہ نال چند باتاں تھوڑا دل بھی لائی جاواں اور اللہ کا قرآن بھی پڑھی جاواں اللہ پاک نے کیا ہے کہ میرا قرآن لے جو اسمبلی اندر زنا نہیں ہوئے گا بولو زنا
اللہ آندا میرا قرآن لے جاؤ اسمبلی اندر زنا نہیں ہوئے گا. اللہ جی کیڑی آیت ہے؟ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماندے نے زانی مرد ہوئے یا زانیہ عورت ہوئے کہ گناہ کرن تو بعد دونوں 100 کو کوڑا لگا دو. اور میں کہنا اگر اسمبلی اندر رب دے قرآن دی آیت چلی جائے تو بولو زنا ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ چوری ختم نہیں ہوں گی اور تہاڈیاں قانونوں نال ختم نہیں ہوئے گی. اگر چوری ختم کرنی ہے تو اسمبلیاں توڑو نا. بولو اسمبلیاں پہلے انتخاب ہوئے لوگوں بچارے نوٹ لائے کم کیتا اگے آئے تو ہم توڑنے واسطے کون فیاکون ہے تھوڑا نرے کون تو ادھر برا حال یہ اسمبلیاں توڑ کے روک پایا جا سکتا. اب بولو روک پایا جا سکتا. اور خدا دا واسطہ دے ملک دی جان چڑھ دو اور ملک دی سالمیت اندر دخل نہ دو. اہل حدیث کا مشن ہے کہ جس طرح اس ملک اندر قرآن و سنت ضروری ہے اس طرح اس ملک دی سالمیت بھی ضروری ہے. بولو سالمیت بھی کیونکہ جب علم ہی نہ ہویا تو بلبلا گانا کتنے ہے؟ یہ سادہ علم ہے. اسی یہ خراب کرن دینا کسی صورت بھی. جو بھی ملک نو توڑے گا بولو اہل حدیث وہ مقابلہ کرتا رہے گا. اور کھل کے بولو کھل کے وہ مقابلہ اور ڈرو نہ بھاگیو وہ مقابلہ ساڈے نزدیک. جن نے چوری ختم کرنی ہے رب دا قرآن اسمبلی اندر رہ جائے. اللہ نے کیا ہے سارے کو سارے کا تو فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اللہ فرمانے میں جڑا بھی چوری کرے مرد یا عورت وہ مقدار کے مطابق فقطعوا ایدیہما انہوں دے ہاتھ کٹ دیو. پتا ہے قانون جاری کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو سارے چور انہیں آخیا کہ قانون جاری ہو گیا جو رب کا قرآن نافذ کر دیتا. اور بولے عظمت قرآن ہے کہ نہیں؟ جو رب کا قانون نافذ ہو گیا اللہ کا قرآن نافذ ہو گیا تو سارے ٹنڈے ہو کہ ٹنڈے ہونے کی لوڑ ہے قرآن نافذ ہی نہ کرو. مینو یہ کہنا ہے کبھی تو جماعت بھی اگے آ جائے گی. میں کہ انشاءاللہ کہتے کدو میں کہ جب سارے ہار جان گے جب سارے ہی ہار جان گے تو ادھر پیسہ آ جائے گا. جدو ملک جدو دنیا بنی ادو بھی پتا اہل حدیث پر ہوئی. جدو دنیا ختم تو ہوئے گی ادو بھی آخر پہ اہل حدیث ہی ہوئے گا. عام طور سے بات مشہور ہے نا کہ اہل حدیث تھوڑے ہیں. میں نہیں مانتا, مینو معاف کرنا. جسے وعدہ کرو میرے نال کہ جڑا اہل حدیث پیپلز پارٹی میں داخلے یا جڑا اہل حدیث مسلم لیگ میں داخلے یا جڑا اہل حدیث جماعت اسلامی میں داخلے ہاتھ کھڑے کر کے کہو کہ سادہ داخلہ ختم ہے. ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ نہیں اجے نہیں گل بنی. اجے گل بنی آیا جی جی کئی ہاتھ میں نہیں منتا
دونوں میں نہیں مانتا ساریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بستیاں اندر اور تسی گیندے ہو محلے اندر، میں گینا پوری دنیا اندر۔ میرا نبی کوئی ایک بستی کا نبی نہیں، کوئی شہر کا نبی نہیں، کوئی قصبے کا نبی نہیں، کوئی صوبے کا نبی نہیں، میرا نبی کائنات واسطے نبی ہے۔ بولو کائنات واسطے۔ میں کہنا دنیا کی مردم شماری کرا لو، ارب و عجم دی کائنات کی مردم شماری کرا لو، رب کعبہ کی قسم اہل حدیث سب تو زیادہ ہے۔ اہل حدیث بولو سب تو، جو سب نبی بن کے آ پاکستان واسطے یا کسی صوبے واسطے، تو پھر تو کہہ سکتے ہو کہ بھی اسی تھوڑے ہاں، کہ جو نبی ہے ساری کائنات واسطے، تو پھر ابھی تھوڑے ہو سکتے، بولے تھوڑے ہو سکتے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے، اللہ اللہ میں کہنا قرآن نے چیلنج کیتا ہے۔ آ قرآن کے چیلنج سے غور کرا ہے۔ مینو ایک بندہ آتا آپ جی پیڑا دم کر دو، میں کہا کی گل ہے؟ کہندا مجھ دودھ نہیں دینی، ملتی نہیں، پیڑا دم کر دو۔ میں کہا پھر خیر دم کیتا، کھوایا، مجھ کھلو گئی، دودھ پو لیا۔ آندا آپ صاحب ماشاء اللہ بڑا اثر ہوا ہے۔ میں کہا تینوں 20 سال قرآن سنا میں کھپ گیا، تینوں تے کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں تو گویری مولوی ہوں، بڑھا ہو گیا، میں تو تینوں گویر نہ گل سمجھا رہا نا۔ اور مجھا نے تو قرآن کی ایک آیت سن کے عمل کر لیا نا کہ تساں بولو بولو۔ ایک باؤ جی نا عید کا دن، عید کے 3-4 دن پہلو 17 بکرا مل لا کے کہنے لگے حافظ جی آ سنگ پڑیا دیکھو گا بلا یہ بدنا جائز ہے؟ میں کیا ہو جائز اور میری صحیح ہے دسو، میں کیا جائز؟ کہنا فلانے مولوی آخیا نہیں جائز، میں کیا انہیں غلط آخیا، کہنا فلانے فلانے بھی آخیا نہیں جائز، تصا آخو جائز، میں کیا تینوں جائز۔ کہنا جب جائز کیوں نہیں تو مینو کیوں جائز؟ میں کہا تو منہ پر ہاتھ دے کے بلا، میں کیا کہ تو بال ارے کہنا کوئی نہیں، میں کہا سنگ پوریا کہ جاگ نہیں، تیرا پہ سارا ہی منہ پوریا ہو گئے۔ سمجھ گئے ہو نا؟ کھاتے لفافے اللہ کا فضل ہے۔ یارو اپنی سورت دی سو جب پکے والی حدیث بن جاؤ گے تو ہر قدم، تاری ہر نماز، تا ہر عمل، تاری صورت، تاری سیرت، تھوڑیاں شادیاں، تے کھانے نبی دی سنت کے مطابق ہوں گے، اور کوئی جماعت تا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیوں بھائی ٹھیک بات ہے غلط ہے؟ اب بھائی اپنے خلاف بھی گل سن لو نا، یا دوستوں کے خلاف گل سن لو، کبھی اپنے خلاف بھی بات سن لیا کرو تاکہ زندگی صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سننے کے مطابق زندگی کر دے، ٹھیک بات ہے نا؟ فتوا میں ٹھیک دیتا ہے نا، بولے فتوا ٹھیک دیتا ہے نا؟ یہ فتوا انجی ہے نا، 4-5 ملنگ بیٹھے تھے تو کتا آیا تو پیشاب کر دیا۔ سارے استاد موٹر کو بندہ ایک ملنگ آیا، آندا مولانا
اتنے نے پیشاب کرتا بھنگ پی جائز کہتے نے جائز میں کیا استاد جی فتوا دو دیتا ایک پنکے میں جائز پیشاب ہو گیا کہنے پنکے نہیں پا کے میں کہنا اب دے دو نا میرا ساتھ باندھے نا پکے حدیث اچھا اگر دو بندے کھڑے ہو جائے میں گھر جانا دعا کرا راہ بھی سارا مہینہ دعا کرا دو بندے کھڑے ہو کے کہہ دو کہ داڑھی کدی نہیں مناؤ میں تیری تو رکھی ہے نا جنہیں لے کے منی ہوئے دو بندے چندہ دے دو بندے ویکھیے ویکھیے ماشاء اللہ اللہ کھڑا ہے ماشاء اللہ مسجد کے خاص مومن نے کھلو کے وعدہ کر لیا کہ میں آدھا داڑھی دا وال بھی مناونا نہیں یا اللہ انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے اللہ انہاں اور مال عطا کر دے اللہ دین دا خادم بنا دے اللہ اس گھر نو آباد فرما دے میرا تو یہ ہوئی چیلنج ہے میں تو یہ بات کہنی چاہنا اور اللہ کے قرآن سے غور کرو اور نبی پاک دے فرمان سے غور کرو تاکہ زندگیاں ساڈیاں سور جان میں تینوں کہہ رہا سا اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہندا ہے ہن میں انشاءاللہ مینوں ایڈا وڈا چندہ مل گیا ہن کوئی کرایہ بھی نہ جو کوئی لوڑ نہیں ماشاءاللہ رکھی تھی نا ادو الحمدللہ اللہ قبول فرمائے اللہ محنت قبول کرے میں اللہ پاک دے قرآن پیش کر کے کہنا اللہ نے چیلنج کیتا ہے بولو قیامت تک کوئی بندہ ہو جا قرآن بنا سکتا گج کے بولے ہو جا قرآن بنا سکتا اللہ نے چیلنج کیتا ہے نا فرمایا کل اجتماعت الانس والجن علی یاتو بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے سونے اعلان کر دے اگر جن تے انسان کٹھے ہو جان تے یہو جا قرآن بنا سکتے کل یہو جا قرآن بنا سکتے اور جن تے انسان سارے کٹھے ہو جان یہو جا قرآن بنا سکتے کوئی مناظرے اندر کہہ سکتا سی کوئی اللہ نے مخاطب ہو کے کہہ سکتا سی یا اللہ سارا قرآن تے بہت آئے یہ 30 پارے کون بنائے سارے کو وقت نہیں اینا سارے کو ٹائم نہیں اینا سارے کو تعلیم نہیں اینی اللہ تھوڑا جہا گھٹ فرما اللہ نے کیا ہم یقولو نفتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ پاک نے فرمایا کہ تھوڑے کو سارا قرآن نہیں بن جا یہ 10 سورتاں بنا دو کنیاں یہ بولو کنیاں سورتاں جے کوئی مناظرے میں کہہ دینا کہ اللہ 10 بھی نہیں بندیاں 10 سورتیں بہتیاں نے سارا قرآن بہت آئے اسی ٹائم نہیں اینا سارے کو فارغ ٹائم نہیں اینا سانو گھٹ قرآن دس اللہ نے کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں تمام اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تے کو 10 سورتیں نہیں بنتی اللہ کہندا اس قرآن ورگی ایک سورت بنا کے دکھا دو بولو کوئی ایک صورت بھی بنا سکتا تو کبھی غور نہیں کیتا اثر قرآن دا فلسفہ کی ہے قرآن دی منطق کی ہے قرآن اندر راز کی ہے میں تیرے اندر تیرے کے بال کھولنا اور بات پہ غور کریں کہ قرآن دا فلسفہ کی ہے اللہ نے جسم نو پیدا کیتا ہے مٹی چوں یہ خوراک بھی جسم بھی پیدا ہویا مٹی چوں یہ خوراک بھی پیدا ہوئی
کہ جسم جانا بھی باہر نکلنا بھی مٹی تو ٹھیک بات ہے نا. یہ میں کولوں نہیں آخیا قرآن آتا ہے نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اللہ پاک نے کیا میں تینوں پیدا کیتا مٹی جو تیری خوراک بھی کپڑا بھی بولے ضروریات زندگی بھی ضروریات اشیاء بھی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم کہ جانا کتنے رے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور پیدا بھی ہویا مٹی چوں اور دفن بھی ہونا مٹی چوں اور خوراک بھی مٹی چوں، لیکن جسم دے اندر روح ہے اے مٹی چوں پیدا نہیں. اور روح آسمان تو آیا ہے، یہ خوراک بھی آسمان تو آئی ہے اور جانا بھی آسمان سے دے. کیوں جی؟ اگر روح کی گدا غالب آ گئی تو پھر روح کتنے جائے گا؟ ان الابرار لفی علیین. کیا دو سبحان. میں قرآن کا راز پیش کرنا چاہتا ہوں. فلسفی طور سے قرآن کی چیز ہے، اے مومن بھی کس طرح دگا ہے. اب میں کہنا رب دا قرآن خالص ایسے غور کرو، کبھی دعا کرنا. میں پوچھنا چاہنا اور جڑی روح دی غذا ہے جدو غالب آتی ہے اور جسم دی غذا سے ادو روح کتنے جانا ہے؟ ان الابرار لفی علیین. اور اگر جسم دی خوراک غالب آ گئی روح دی خوراک تو کہ پھر روح کتنے جائے گا؟ ان الفجار لفی سجین. لہذا کئی بندے ایسے گناہگار نے جنہیں روح دی خوراک نو پڑیا جسم دی خوراک اگے رکھیے جسم دی خوراک تو اتنے پڑھتے ہیں. اصرا بولو نا اگے جسم دی خوراک پڑی ہے تو وہ اتنے بھی پڑھتے ہیں. جے کوئی اہل حدیث نہ کھائے تو پتا کی کہیں گے؟ کھالا کھا کوئی رانجا پڑیا ہے کیوں بھائی؟ جنہیں بچارا نہ کھائے تو روٹی سے قرآن پڑیا ہے سنت کے خلاف ہے تو پھر کولوں آتے ہیں اور کھا کر قرآن ہی کوئی پیاری شہ تو نہیں اور کھانا کیوں نہیں؟ وہ بچارا چپ کر کے بیٹھا ہے ہار کے مولوی کو. اور بھائی حدیث ہے نا کہنا پھر حدیث من لا کہنا کی حدیث؟ کہنا بسم اللہ قرآن کی آیت نہیں کھانا قرآن کی آیت. کہنا اگر بسم اللہ پڑھ کے تو پڑھ لینا تو اگوں پڑھ دیا کی ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کہ روٹی کھانا تو اگوں دو چار آتا ود پڑھنے کی تکلیف ہوتی. اہل حدیث بولیا آندا مولوی جی یہ بوٹیاں اگے پہ نے بج بج کے جو بکرا ذبح کیتا سی ادو بسم اللہ پڑھ کے نال یاسین پڑھی سی فاتحہ پڑھی سی اور واقعہ پڑھی سی اور الرحمن پڑھی سی. آندا نہیں. کہندا مولوی جی کیوں؟ کہندا اس واسطے کہ نبی پاک نے نہیں پڑھی. اس واسطے کہ نبی پاک نے بولو اب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل حدیث نے سوال کیتا مولوی من گیا
کہ میں تا نہیں پڑھتا کہ نبی پاک نے نہیں پڑھی. اہل حدیث گڈیا کہ تم ہی بسم اللہ تو اگے کوئی سورت نبی پاک کو پڑھنی ثابت کر دے. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، نعرہ اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری. اسی تے گناہگار یہ باتاں سیدھیاں کرنے ہیں نا. کوئی اگر رکا نہیں بھائی میں جی بات کر رہا سن لو دھیان لگے. یعنی میرے شوق دی کوئی ایسی بات نہیں. جی بات کہی ہے میں دس دوں گا انشاءاللہ. کہنے طاہر قادری صاحب نے ہی فرمایا کہ 7واں 40واں کوئی نتیجہ نہیں جائے. انہوں نے ایک دن فرمایا سی نہیں جائے. ادھر مولوی گل کر رہے اور میں آخیا میں تو ایویں کیا ہوں دسو. اور دو خبر کٹیاں ایک دن رب تے ایک دن تائید. ساری یار سارے گھر کی گل ہے. بڑے مسئلے بڑے جدوں دا وزیر اعلی نو سوال آیا نال بھی سوال آ گیا ہے. ٹھیک بات ہے. چھوڑو کہڑے مولوی نہ لے چھڈو نہ گلا. میں تیری بات سنا رہا اللہ دا قرآن سنو بھائی دھیان نال. میں کہنا روح دی گدا بولو رب دا قرآن ہے. اور روح دی گدا اب بولو روح دی گدا بولو کی ہے. اور روح دی گدا کی ہے. میرا جی کرتا قرآن تو ثابت کرا کہ روح دی گدا ہے. اللہ پاک نے کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ پاک نے فرمایا جو مومن دے سامنے قرآن پڑھیا جائے او دا ایمان بہتا ہو جاتا ہے. او دا ایمان بولو زیادہ ہو جاتا ہے. معلوم ہویا کہ قرآن ایسی غذا ہے جہد نال ایمان زیادہ ہوتا ہے. اور نبی پاک نے کی فرمایا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی قرآن نال بہتا پیار کرتا ہے جو رات کے دن قرآن پیار نال پڑھتا ہے نبی محترم نے فرمایا کہ اللہ رب کعبہ او دیاں بغیر سوال کرن تو ساریاں حاجتاں پوریاں کرے گا. یہ قرآن دی آیت کا کمال ہے. میری بات نہیں میں کہہ رہا کیونکہ اللہ دے قرآن کی پھر شان کیسی ہے. جدو آدمی قرآن پڑھتا ہے ایمان بہتا ہوں کہ دل وچ نور آ جاتا ہے. دل وچ اور دل وچ بولو اور نور کا چہرہ چھڈو دل وچ نور آ جاتا ہے نا. اللہ 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 قرآن پڑھ کے دیکھ لے اللہ کی قسم نوری ملائکہ بھی چک کے بیندے رہے. اللہ دے نبی نے فرمایا جتنے قرآن دی محفل ہے اتنے انبیاء تو میں بات نہیں کر رہا میں کہنا جڑے ملائکہ نے وہ بھی آ کے چہرہ پا کے آندے نے کہ یا اللہ جڑے تیرے قرآن نو پڑھ رہے نے یا سن رہے نے سب دے گناہ معاف کر دے. کیونکہ اللہ دے قرآن دی قدر ہے کہ نہیں. اچھا ہن تے گل ہی ہو رہے نا لیکن میں نبی دی حدیث سنونا صحیح بخاری شریف کیونکہ میں اہل حدیث اور قرآن دے بارے آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور تھوڑے جو بہتر ہوئے جو رب دا قرآن خود پڑھتا ہے تو لوگوں پڑھا ہے. قرآن نے یہ نہیں آخیا تھوڑے ورگا جو بھی جڑا قرآن پڑھے تے پڑھاوے وہ بہتر ہے نا. جی قرآن اسمبلی اندر چلا جائے کدی ہوں کی کریے اگے تو مطالبہ کرتے سا ہوں مطالبہ کرنے جو مل گئے ہوں تو مطالبہ کرنے لگے میں شرم اور بات لکھ لو نوٹ کر لو میں تے مطالبہ کرتا رہا گا تھی بھی کرتے رہو گے نا اور کرتے رہو گے نا. ہوں کئی میں کی آخا ایک میں ویخیا نمازی بندہ میں کیا جی جھوٹ نہ بولی قرآن فڑے ہاتھ کتنے مور لائی آدھا سچ بولنا آدھا میں تیر دے مور لائی.
ٹھیک ہے نا پھر سانو ہوں کی آدھے آپ کیچے فڑے ہو نا اور میں تو تمہیں ضرور کہاں گا کہ رب دا قرآن نافذ ہو کے رہے گا انشاءاللہ نافذ پر کدوں جدوں وڈیریاں دے پیسے مک جاندے انتخاب لڑ لڑ کے بولو انتخاب لڑ لڑ کے ایک تو کئی وہدے نے اگے غیر جماعتی انتخاب ہوا سی کروڑوں روپیے جمع ہو گئے سن ایک تو ٹی اے ڈی اے بھی نہیں مل رہا جھوٹ نہیں بول کئی ایم پی ایم ایل اے بن کے تو پچھتا رہے ہیں کی کرتے ہیں آدھے مایا نہیں ملتی پترو ہوں کوئی شہ نہیں ملتی ہوں انجی رہو گا جمدیا نو ٹھیک بات ہے نا ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے اور ملک قریب ہو چکا ہے اور اللہ دا قرآن کہنا ہے جڑا قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے عمل کرتا ہے وہ دل چ بولو رب دا نور پیدا ہو جاتا ہے اپنے کولوں نہیں آتا اللہ نے کیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ پاک نے میں ایسا آسمان تو نور کھلیا ہے جو بھی انہوں پڑھے گا وہ کی ہوئے گا بولو وہ گلے اندر روشنی پیدا ہو جائے گی بولو روشنی پیدا ہوندی ہے کہ نہیں اللہ کہندے نے اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو تمسس نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء اللہ پاک نے فرمایا تھوڑا کام ہے قرآن پڑھنا اللہ کے لیے میرا کام ہے تے دل نو نور کر دے بولے تے دل نو اور دل دا نور آسمان بولو دل دا نور قیامت نو چہرے سے آیا ہوئے گا پہنا تھی جت گئی نے ان کا ہاتھیاں دے تھی اگے جتیاں جو رہن دو ہوں تھی ماشاء اللہ انتخاب کر کے جت گئی ہوں ہسو میں جو کہتا ٹھیک ہے ہاں جی بات سن لو دھیان نال اسی ہار گئے تھے ساری گل سن لو اسی گل کی کہہ رہے ہیں جڑی بڑی چنگی گل ہے جڑا اندر دا نور ہے اللہ نے فرمایا جڑا اندر دا نور ہے قیامت نو چہرے سے آیا ہوگا بولو قیامت نو اور قیامت نو قرآن کہندا میں نہیں کہندا اور نوری کی کہیں گے اور بشر کی کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن آدمی جدو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے وہ سامنے برائے کرم اس بات کی وضاحت کریں کہ ایک طرف آپ علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام میں اور سربراہ مملکت نہیں بن سکتی اور دوسری طرف اپنی جماعت کے جنرل سیکرٹری نے حلقہ فلان قصور اور دیگر حلقوں میں اسی عورت کی پارٹی کی حمایت کی ہے اصل بات ہے پتہ گل کی ہے جدو کوئی آدمی تحقیق نہ کرے ادو یہ حال ایسا کسی مقام سے بھی میری جمعیت نے پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کی جنہوں جو سے میرے بات گل کر میں صاف کرنا جنہوں ضرورت ہے میں صاف کروں ایک ہوتا انفرادی فیل ایک ہوتا جمعیت کا فیل ایسا کسی مقام سے بھی پیپلز پارٹی کی نہیں حمایت کی تھی
جنہوں جرتے بات گل کرے بات میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں گا. میں عبداللہ شیخو پوری ہوں, میں کوئی ابا کون مولوی نہیں کہ چھیتی پر جانا. ایسے دیکھو جنہوں جرتے بات سوال کر کے دیکھ لیں, میں سارے تانتے کھول دوں گا انشاءاللہ. ادھر نہ آؤ مجھے سارا پاسے الٹ جائے. جی بات کے نہ کرو دھیان نہ سن لو. اللہ پاک دے قرآن سے غور کرو. اسی انشاءاللہ العزیز ساڈا موقف ہوگے کہ جو جناب قرآن سنت نال بے وفائی کرے اسی وہ مقابلہ کرتے رہاں گے. حمیت اہل حدیث پاکستان، حمیت اہل حدیث پاکستان، نعرہ اسلام. شاید پتا ہوئے کہ نہ پتا ہوئے, پتا ہوئے کہ نہ پتا ہوئے, کوئی بات نہیں. میں بھی انشاءاللہ تھوڑے سارے شہر کا مطالعہ کیتا ہے. میں کوئی نواں نہیں اتنے آیا. میں کہ شاید علم ہوئے کہ نہ ہوئے. علامہ احسان نذیر قدر رحمت اللہ علیہ خانے کا بھی اندر گئے. ضیاء الحق نے ملاقات کی. ضیاء الحق نے کیا علامہ صاحب مینوں ہوں برا بلا کہنا کدے ہٹنا ہے. مطلب یہ کہ میرے خلاف تقاریر کرنی کدو بند کرنی نے. علامہ صاحب نے فرمایا کہ ضیاء الحق صاحب تسی اسلام دا نام لینا چھڑ دیو, میں تمہیں برا کہنا چھڑ دیتا. کہنا کیوں؟ فرمان لگے تو نام لے کے بے وفائی کرنا ہے, اسلام نو بدنام کرنا ہے, اور جو بدنام کرتا ہے وہ میں اہل حدیث مقابلہ کرتا رہا گا. نعرہ تکبیر، شہید ہے جن کا علامہ احسان ہے شہید. اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا میرے جذبات نہ لکھے دو. میں سلا دلا جاننا اور میں سیاست دی ریل پیل جاننا اور میں خطابت علامہ نال مل مل کے کی میں سب باتوں جاننا. میں اعلان کر کے کہنا کہ اگر 11 سال اندر قرآن و سنت نال دھوکھا نہ ہوندا کبھی عورت ملک اندر سربراہ نہیں سی بن سکتی. بولو سربراہ, سربراہ کے کلن والے تھی مہربانی ہے. بولو تھی 11 سال جہاں مارچ کر گئے تو سوادی لکھوائی ہو. میری بات کرتے ہو, سیدھی بات کرنا. اصل کیوں نہیں بات مننی؟ جو ٹھیک بات ہے غلط ہے. اصل اج بھی کہنے اصل خدا کی قسمیں جو کوئی داڑھی منڈا کوئی گناہگار قرآن و سنت دا قانون نافذ کر دے اسی وہ ہی خادم. علماء اہل حدیث ملک اندر واحد ایک جماعت ہے جو رب دا قرآن اور نبی دا فرمان چاہتی ہے. باقی میرے ساتھیوں پچھلا دور نہ کھولو, یہ اگے کھولو جنہوں پتا کوئی نہ ہوئے. میں تو دور ہاتھی لایا اور اپنے ہیرے گوا بیٹھا. اور حال کیے کہ بھاگ آرام خوشی دے وچوں, باغ آرام خوشی دے وچوں تے ٹر گئے سونے مالی, اور گلزاراں یاد کرندیاں نالے بلبل الفت والی. حقیقت ہے اگر سوچو نا, اگر سمجھو تو اللہ کا قرآن کی ہے. کہہ دو نبی پاک دی حدیث سننی ہے نا. منڈا جی کی ہے جی ایم اے پڑھ گیا جی ایک نوکری نہیں ملتی. پوچھی جا کی کرتا آدھا اج کل جتیاں پالش کرتا نوکری ملتی. میں کیا 14 سال لا کے نوکری ملی, 16 سال لا کے نوکری ملی نہیں, تنخواہ ملی نہیں. جب مسیطیں نکاح دیا آ جائے زبان عربی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث, دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور
3 پڑھن نال 3 نیکیاں ملیاں گے نا 25 نیکیاں حاصل کرنے کی خاطر رب دا قرآن پڑھیا کرو. اور سنو تو صحیح ایک صحابی کیا جو رضی اللہ عنہ دوجے صحابی نو کہندا تیری بچی دی شادی ہے وہ جہیز کوئی نہیں تو غریب ہے تیرے جہیز دا تعاون میں کرا دوں. کہندا مینوں کوئی جہیز دی لوڑ نہیں میں بہت جہیز جوڑیا بڑا جہیز ہے. کہنے لگا آخر کی جہیز کہنے لگا میں اپنی بچی نو سورہ واقعہ یاد کرائی ہے. میرے نبی نے فرمایا جو سورہ واقعہ شام تو بعد پڑھ لے اللہ نو بھکھا سون دینا ہی نہیں. اور یاد کرو نا پھر کی آدھے ہوں ماں رو رو کے آدھی ہے نا وے پتر تو نہ مر تو میں مر جاتی لیکن کوئی ماں بھائی میں ہوں کی کرا بڑا سمجھایا کی کرا کائنات اندر کوئی ماں کبھی نال قبر وچ گئی بولو اللہ پاک نے کی کیا اللہ دے حبیب نے کی فرمایا جو سورہ ملک پڑھ کے سو جائے سورت ملک 2 روپے 30 اور سورہ ملک جو عورت یا مرد پڑھ کے حضور نے فرمایا سو گئے فرماندے نے قبر وچ سورت ملک مردے اس طرح لپیٹ دیے جی میں مرغی اپنے بچوں چھپا ہے اور کہتے ہیں عذاب نہ دو یہ مینو پڑ جائے پر رب دا قرآن قبر وچ نال گیا کہ نہ اور بولو قبر وچ رب دا قرآن نال گیا کہ نہ. اور میں تے عرض کرنا چاہنا قرآن کی ہے حضور آندے نے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. فرماندے اللہ کی رسی مضبوط ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا یہ عزیز حکیم کا ذکر ہے اور یہ صراط مستقیم ہے اللہ کا قرآن. جنہ لوگوں نے قرآن پڑھیا ہے بولو سلیل ہو سکتے لیاؤ میں کہنا جو بھی حافظ قرآن حفظ ہوتا ہے 4 سال میں جڑا بڑا بندہ کل دیر کیوں جی یا حد 5 سال میں ٹھیک ہے نا میں کی کہہ رہا یاد رکھ سنوں گا چھوڑنا والا ہاں 5 سال اندر بندہ کل ذہن بھی قرآن یاد کر لینا. کوئی قرآن کا حافظ لاؤ جو قرآن صحیح پڑھتا ہوئے کہ بھوکا مرے تو میں سمجھ رہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا جہد اندر رب دا قرآن آ جائے اور کبھی بھوکا سو سکتا ہی نہیں. غلط سوچا تو صحیح نہیں سوچا. ایسے مدرسہ قیام ہے ماشاء اللہ رات کے دن قاری صاحب پڑھا رہے ہیں محنت ہو رہی ہیں اور اگر مدرسے اندر قرآن پڑھ دو تو پھر ثواب کیوں ملے گا. بچے کا ثواب والدین نے ملنا کہ نہیں ملنا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جہاں پتر قرآن دا حافظ ہے وہ سر پہ سنہری تاج ہوئے گا اور کہے گا میرے تو یہ امال ہی نہیں. فرشتے کہیں گے تو قرآن یاد کرا بچے آج تیرے واسطے سنہری تاج بن گیا. قرآن کی آدھے سانو آ کے حافظ جی دعا کرو سانو کوئی کاروبار چل جائے اور جڑے حافظ دعا نہ کاروبار چلتا ہے وہ قرآن پڑھیا بندہ کبھی بھوکا مر سکتا. امرے واقعہ ہے کہ قرآن کی قدر مولوی آپ نے معاف کرنا. کچھ علماء کی بھی غلطی ہے کہ قرآن نو استعمال کرتے ہیں روٹیاں پہ اور قرآن کا اجر منگتے ہیں اور قرآن کی مزدوری منگتے ہیں. اسی کہنے ہیں کی مطلب ہے کہ قرآن کی مزدوری نہیں ایک کاری پڑھا رہا وقت کی مزدوری اور وقت دیتا ہے. قرآن کی مزدوری کی ہے 2 آیتاں سن لا تو 2 روٹیاں کھوا دے
میں کہنا جس انداز نال بھی ہے اللہ کے قرآن کی قدر اس انداز نال کرو جی قرآن نے آخیا ہے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ادھر قرآن ہے ادھر شک کوئی نہیں کہ متقیاں واسطے ہدایت ہے تے اتنے قرآن نے متقین واسطے کیا نا یا ادھر کی کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ھدی للناس ھدی للناس اتنے ھدی للمتقین. کوئی مولوی تعارف دور کرے ادھر آؤں ھدی للناس ادھر ھدی للمتقین اوتھے آتا لوگوں واسطے ہدایت اتنے ھدی للناس ادھر ھدی للمتقین. لو میں سمجھا دینا قرآن نہ دیوانگی کا اظہار میں کرتا جدو قرآن آسمان تو پہلے آسمان سے نازل ہوا لوگوں تک نہ پہنچیا ادو سی ھدی للناس اور جب قرآن نے کھولیا ادو ھدی للمتقین. جی ادو ھدی للمتقین. اور متقی کون؟ میں انشاءاللہ کسی ویلے پھر یہ بات بڑھاؤں گا کیونکہ اس مسجد میں اللہ آباد کرے گا تو وہ اس گھر اپنے اللہ اب بولو نا اللہ کسی نے پوچھا کہ اس لحاظ سے سننا فرشتے نوری ہیں تو اس لحاظ سے اگر خدا نور ہے تو یہ شرک ہے. بات بڑی اچھی بات ہے. سوال بندہ کرے وہ علمی تو میرے ٹھنڈ پہ ہے نہ سوال تو کرنا ہے. کسی نے سوال کیتا ہے کہ اللہ بھی نور فرشتے بھی نور توجہ میرے بات کہ تھی آدھو کہ اللہ کا شریک ہے سوال مقصد نوجوان کسی کا نہیں کہ تھی کہتے اللہ کا شریک کوئی نہیں تے ملائکہ بھی نوری نے تے اللہ کی وہ شرکت پیدا ہوگی اور اللہ کے شریک بن گئے. بھائی جی اصل بات ہے تھی آخو گے ہوں بات سمجھاؤ کی خاطر میں سمجھاؤ لگا اللہ دیکھتا بھی ہے اللہ دیکھنا سنتا بھی ہے. اب بولو نا ان اللہ سمیع بصیر سنتا بھی ہے کٹھا نہ کہ اللہ بولتا بھی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. اللہ کلام نہیں کرتا ٹھیک ہے. اچھا جی اللہ سنتا بھی اللہ دیکھتا بھی معلوم ہوا اللہ کے ہاتھ بھی ہے خلق تو بیا دیا ہاتھ بھی ہے کن بھی ہے اکھاں بھی ہے پھر ہم شریک ہو گئے. بات میں سمجھا دینا پھر اسی شریک ہو گئے اللہ کے امرے واقع آئے دے. اللہ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے اللہ کے ہاتھ موجود نے دماغ موجود ہے لیکن کہہ دیا ہے اللہ نے لیسا کمثلہ شیء اللہ کسی کی مثال ہی نہیں کہ نہ ہوگی کوئی مثال ہے. اللہ کے عذاب کا تو بے مثال نہیں اور وہ نور بھی لہذا ساتھیو جڑے ملائکہ نوری نے مخلوق نے انہوں کی مثل موجود ہے آپس میں جبرائیل کی مثل ہے اسرافیل کی مثل ہے مقربین کی مثل ہے لیکن اللہ کی ہے لیس کمثلہ شیء. شیء اسم نکرہ ہے تھی اور سوال کر بیٹھے ہو نا شیء اسم نکرہ ہے. چلو پھر ہوں جن مرضی سوال کر لو ہاں لیس کمثلہ شیء. یہ شیء اسم نکرہ ہے اور اسم نکرے کا معنی کی ہوتا ہے کہ کوئی جڑے ہر چیز داخل ہر چیز یعنی اللہ کی مثال کوئی چیز بھی کوئی نبی بھی کوئی نوری بھی کوئی ناری بھی کوئی خاکی بھی
کوئی وہی مثال نہیں. اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے کی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یاد رکھو اللہ اپنے نور میں بے مثال, اپنے نور میں بے مثال ہے. ایک تان نوری مخلوق اللہ کی شریک بندی سی جس نے نوری اللہ دے وچوں پیدا ہوئے ہوندے تھے. جی اللہ دے کہ تسی آندے نور من نور اللہ, تسی آندے نبی پاک اللہ دے وچوں پیدا ہوئے نے. اسی آندے نوری مخلوق اللہ دی جز نہیں, یہ نوری مخلوق اللہ دے نور تو علیحدہ نور ہے اور اللہ دا نور بے مثال. سمجھ لگی نا بات؟ کوئی اور ایسا اعتراض ہوئے. کئی بندے پوچھتے سن حافظ جی رفائی جان کے بارے کی خیال. ایک بندہ سوال کرتا بھی بار بار, میں بات کر دیں ایک منٹ میں لمبی بات جو کہ ٹائم کافی ہو گیا. کہنے کہ سنو کہ رفا جدین کے بارے کی سوال. میں کیا رفا جدین کرن دیاں 255 حدیث ہو گیا, 255 نام تے میں تے شہر تقریر کرنے کبھی نہیں آؤں. اس بات تھوڑی ہے مجھے. اور 255 حدیث میں دعوے نال کہنا کہ دنیا کے تختے پہ جو میری لائبریری میں اس ویلے کتابیں نے حدیث دیا وہ 22 کتابیں میری لائبریری حدیث دیا 22 کتابیں نے. اور میں 22 کتابوں سے رفع جدین کے نشان لائے. اور سن صدقہ وسیلہ چھوڑو یار, لمبی گل نہ کروا جا کے. مولوی بڑا سیاح ہے, آندہ گل لمبی ہو جائے گی. بات سن لو کہ اندر بڑے پیار کی بات ہے. میں کہنا کوئی آندہ جی رفع جدین تو کرنی ادو سننا سی نا جدو مگر نمازی بغیر بت رکھ کے ہو جائے. برکات. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ابھی گلا سن جاتا کہ میرا کہ بہت بت رکھے ہونے سن. میں کیا اسی بت دیکھتے ہیں نا کہ تو سڑے بتاں پڑی آن دیا اسی بت دیکھے کہ تو اب میں کیا گل کرو کرنے والی. اگر مگرلیا نے بت رکھے سن تو نبی پاک کیوں کرتے سن, آپ نے کی رکھا؟ اور مگرلے کون سن؟ صحابہ کی جماعت. میں کہنا اللہ کی قسم ہے کوئی آندہ جی ایک حدیث بخا دو, اور نبی پاک نے فرمایا ہوا کہ رفع جدین کرا فرمایا ہو. اور میں کہا چلیا ساری نماز ہے ہی نبی کا فیل. ساری نماز کی ہے نبی پاک کا فیل ہے نا. حضور نے سلو تمہارا تمونی اسلی فرماندے سارے نماز پڑھو کس طرح پڑھو جس طرح مینو پڑھتے دیکھ دے. عبداللہ بن عمر نے رایت رسول اللہ, میں نبی پاک اپنی اکھاں نماز پڑھ دیا رکھا. اندر استفاح نماز شروع کر دیا رفع جدین کی اندر رکوع و رفع. اب قربان جاواں اے حدیث ہر وہ کم کرے گا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوئے گا, کیونکہ تمہیں ٹھنڈ لگی ہے وہ جو مطابق جلسہ ہے. آئندہ میں جلسہ ٹھنڈ نہیں اتنے کرن دینا, گرمی جو ہوئے گا انشاءاللہ, اور رش بھی ہوئے گا کیونکہ اتنے مدرسہ ہے نا, ماڑا موٹا مدرسہ ہے نا, آج کرے ورگا کو مدرسہ ہے. لا 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 تیرا تعاون تھوڑے تھی آئے ہو ٹھنڈ دے کر کے, مارے آئے ہو, غریب آئے ہو, لیکن غریب بھی حصہ پاؤن لگن نا ماشاءاللہ
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ سب نے محنت قبول فرما لے. اللہ اپنے دین دا خادم بنا لے. اللہ اپنے گھر نو آباد فرما لے. اللہ خاتمہ ایمان سے کر دے. اللہ شہدائے اہل حدیث دیاں قبراں روشن فرما دے. کسی آدمی کو بھائی کوئی جماعتی کوئی تنظیمی کوئی اعتراض ہوگی تو بات میں جا کے کر سکتا بات صحیح بھائی. اس واسطے میں کہنا کہ شوقوں کو شبہات دور کر کے جایا کرو. اللہ اپنے دین کا خادم بنائے. اللہ خاتمہ ایمان سے کرے. دعا بس ویسے حاجی عبدالحمید صاحب علی محمد صاحب کے بھائی قضائے الہی نے فوت ہو گئے نے. اللہ انہوں اعلیٰ مقام دے. اللہ انہوں نے گناہ معاف فرمائے. کہہ دو نا آمین. اے بخونا لیا اے بھی ایک رکا ہے بس منو ساتھی باغ پاس کیا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ جو درود شریف ہے یہ صحیح کے الفاظ ہیں بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ دین دا خادم بنائے. ایک حدیث بھی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ دین دا خادم بنائے. اللہ ہر بیمار میں شفا عطا فرمائے. اللہ ہر دیا پریشانیاں دور کر دے. اللہ جو قرضائی ہے قرضے دور کر دے. اللہ اس ملک نو سالم رکھ. اللہ اس ملک نو دشمنوں کو محفوظ فرما لے. اللہ اس ملک اندر قرآن و سنت کا قانون نافذ کروا دے. اللہ خاتمہ ایمان سے فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على النبي وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ ہمارے YouTube چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں. اقرا وائس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.